ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ شروع کر رکھی ہے اور اس کی 6 آیات ہم نے کور کی ہیں، جن میں ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی اہمیت بتائی کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ راہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور پھر متقین کی نشانیاں اور وہ اعمال جو متقین کرتے ہیں وہ بتلائے، اور اگر وہ کر جائیں تو پھر ان کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو فلاح سے محروم ہو جائیں گے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے۔ اور برابر کیوں ہے، وجہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آج کی آیت میں ہوگی کہ کس وجہ سے وہ ڈر سنتے نہیں، وہ کچھ دیکھتے نہیں، کچھ سنتے نہیں، کچھ مانتے نہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 وہ کور کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ وہ وجہ سامنے آئے گی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے۔ یہ فعل اور فاعل دونوں اس میں شامل ہیں، ختمہ فعل ہے اور اللہ فاعل ہے۔ جملہ فعلیہ ہم نے اپنی گرامر کی کلاسز میں پڑھا تھا، اسماء کی جو کلاسز تھیں اس میں دیکھا تھا کہ ایک جملہ جو ہے وہ اسمیہ کہلاتا ہے، جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اس میں اسم مبتدا ہوتا ہے اور آگے اس کی خبر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک جملہ وہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یعنی جملہ کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر فاعل آتا ہے اور پھر مفعول آتا ہے۔ جملہ فعلیہ کی ترتیب فعل، فاعل اور مفعول، یہ عمومی حالت میں ایسے ہوتا ہے، لیکن اگر فاعل جو ہے اس کو اہمیت دینی ہو تو وہ پہلے لایا جاتا ہے، اسی طرح اگر مفعول کو زیادہ اہم کیا جائے تو اس کو بھی پہلے لے آتے ہیں۔ اس طرح ترتیب جو اس کی بدل سکتی ہے، لیکن عمومی حالت میں جو اس کی ترتیب ہے وہ فعل، فاعل اور مفعول اس طرح آتی ہے۔ جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض، اس میں خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، الارض مفعول ہے۔ تو یہ چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ ہے، خلق اللہ الارض، جملہ فعلیہ کے لیے آپ یاد رکھیں گے۔ ختمہ یہ فعل ہے جیسے خلق، اللہ فاعل ہے، ختم اللہ، اور عربی حالت فاعل کی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ قلوبہم اور سمعہم، یہ دونوں مرکبات ہیں، قلوبہم بھی مرکب ہے اور سمعہم بھی۔ قلوبہم ان کے دل یا ان کے قلوب، اور سمعہم ان کی سماعت، اور یہ دونوں مرکب اضافی ہیں، محلاً منصوب ہیں، کس لیے کہ مفعول بہی ہیں، یعنی ختم اللہ علی قلوبہم اور ختم اللہ علی سمعہم، ان کے دل اور ان کی سماعت، یہ ہوا مرکب اضافی، اور چونکہ مفعول منصوب حالت میں آتا ہے اس لیے یہ حالت نصب میں ہیں۔ علی قلوبہم و علی سمعہم، دونوں ایک ہی طرح ایک ہی فارمیشن ہے، اس میں مرکب جاری، علی قلوبہم مرکب جاری اور علی سمعہم مرکب جاری، اور دونوں یہ متعلق ہیں ختمہ، یعنی ان کے دلوں پر یا ان کے سماعت پر کیا ہے، ختمہ مہر لگا دی گئی ہے۔ ختمہ یہ فعل ہے اور اس کا مادہ خا تا میم، باب ضربہ، ماضی کا پہلا صیغہ خاتمہ اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یختمو،
یہ دربا یدربو، اب یہ دربا کی پوری گردان آپ کو یاد رہے گی تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا دربا یدربو ہوتا ہے، اور ختمہ اگر دربا میں آ رہا ہے تو اس کا مضارع بنے گا یختمو، یعنی زیر کے ساتھ یدربو یختمو، اور یہاں پہ ختمہ ہے اور ختمہ یہ دربا کے وزن پہ ہے۔ فعل ماضی غائب واحد مذکر، اس نے مہر لگائی، فعل ماضی واحد غائب مذکر۔ اللہ یہاں پہ اسم الجلالہ اور مرفوع حالت میں کیونکہ یہ فاعل ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ فعل کے بعد فاعل اور حالت رفع میں آتا ہے ختم اللہ۔ علی قلوبہم مرکب جاری، علی حرف جارہ اور قلوبہم یہ مجرور حالت میں آئے گا، علی قلوبہم علی سمعہم، یہ دونوں مرکب جاری ہیں۔ اور یہ دیکھیں مرکب جاری اس میں حروف جارہ کی لسٹ، علی قلوبہم میں علی یہ 9ویں نمبر پہ، علی الکرسی یہ مثال ہے اس کی، علی قلوبہم علی سمعہم، اور اس میں ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، یہ ہے اس کا مطلب، متعلق ہے ختمہ یعنی ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی۔ اور یہاں پہ قلوبہم جو ہے یہ جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ جمع ہے، اور قلوب کی واحد بنے گی قلب، قلب پلس اس کی جمع قلوب، اور وسعت میں یہ نکرہ ہے اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ وَعَلَى واو عاطفہ ہے اور علا جو ہے حرف جارہ ہے، یعنی عاطفہ جو ہے یہ آگے اس کے آنے والا جو اسم ہے یہ معطوف ہوتا ہے، اور معطوف ہمیشہ اپنے یعنی حرف عطف سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو علی قلوبہم، قلوبہم جس حالت میں ہے، وعلی واو کے بعد علی سمعہم بھی اسی حالت میں آئے گا، دونوں مرکب جاری بنیں گے۔ ان کے کانوں پر، سمعہم مرکب اضافی ہے، قلوبہم اسم قلب کی جمع قلوب، اور سمعہم مصدر ہے سماعت، مرکب اضافی ہے۔ یہ مرکب اضافی کی ساری جو تفصیل ہے کئی بار آپ نے پڑھی ہے، اس میں کتاب اللہ ہی یاد رکھیں، مرکب اضافی کے لیے ٹپ ہے، کتابو یہ نکرہ ہوتا ہے اور پیش کے ساتھ آتا ہے عمومی حالت میں، اور اللہ ہی یہ معرفہ اور زیر کے ساتھ۔ لیکن جب یہ کتاب اللہ ہی مرکب اضافی میں کتاب ویسے نکرہ ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اب یہ معرفہ بن جاتی ہے، کیوں کہ یہ خاص کتاب ہو جاتی ہے۔ نکرہ پلس معرفہ یعنی کتاب اللہ ہی، قلوب اور سمع دونوں جو ہے حالت جر میں ہیں، قلوبہم اور سمعہم، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، ہم جب مرکب میں جائے گی تو ہم بن جائے گی، اور یہ معرفہ ہے ہم، کیونکہ ضمائر سارے معرفہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ نکرہ پلس معرفہ کتاب اللہ ہی کی طرح قلوبہم۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَعَلَىٰ اور پر عاطفہ ہے اور حرف جارہ ہے علی، علی اور پلس ہم حرف جارہ اور اس میں ضمیر، اور یہ دیکھیں ضمائر کی لسٹ، اس میں یہ غائب مذکر اور مؤنث کی یہ تفصیل ہے، اور دو طرح کے ضمائر ہوتے ہیں، ایک منفصلہ اور ایک متصلہ۔ منفصلہ وہ جو فاصلے کے ساتھ آتے ہیں، یعنی فاصلہ ہوتا ہے، منفصلہ فاصلے کے ساتھ، اور متصلہ جڑ کے۔ اور یہ دیکھیں ہم یا ہوم جہاں کس جگہ پہ ہے، یہ غائب مذکر جمع غائب مذکر ہم، ان سب مذکروں کے لیے، یعنی ان سب کے دلوں پر اللہ نے کیا کر دیا، مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ علی ابصارہم مرکب جاری، ابصارہم
مرکب اضافی، یعنی الا کے ساتھ بنے گا تو مرکب جاری بنے گا، اور اگر ابصارہم جب ملے گا یعنی ان لوگوں کی جو بصارت ہے تو اضافت ہو رہی ہے، یعنی نسبت ہو رہی ہے ان کی بصارت، تو مرکب اضافی ہوا۔ غشاوتن یہ خبر ہے اور یہ مرفوع حالت میں ہے، خبر ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتی ہے، اور یہ مرکب جاری کی تفصیل، اور یہ مرکب اضافی ہے۔ اور دیکھیں یہ حروف جارہ کی لسٹ، پھر الا اسی طرح 9 نمبر پہ الا ابصارہم غشاوتن، ان کی آنکھوں پر پردہ، غشاوتن پردہ ہوتا ہے، ابصاری جنس میں یہ مذکر ہے اور عدد میں یہ جمع ہے، چونکہ بصر کی جمع ابصار، اور وسعت میں یہ نکرہ ہے، عربی حالت اس کی مجرور ہے۔ اسی طرح غشاوتن دیکھیں یہ جنس میں مؤنث ہے، اور دیکھیں ابصار جو ہے یہ مذکر ہے اور غشاوتن مؤنث ہے، کیوں کہ ابصاری کے ساتھ تا مربوطہ نہیں ہے، لہٰذا یہ قیاسی طور پر مذکر ہے، اور غشاوتن کے ساتھ تا مربوطہ لگی ہوئی ہے، لہٰذا یہ قیاسی طور پر مؤنث ہے۔ عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں نکرہ ہے، عربی حالت اس کی مجرور ہے۔ ابصارہم مرکب جاری، غشاوتن پردہ اسم ہے، وَلَهُمْ ان کے لیے، واو اس میں عاطفہ، اور یہ لی ہم ہے ان کے لیے، تو یہاں پہ جب مرکب میں مل کر آئے گا تو لہم بنے گا، ان کے لیے مرکب جاری۔ عذاب عظیم بڑا عذاب، یہ مرکب توصیفی بنتا ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واو اس میں حرف عاطفہ، لہم اور لی اور ہم کا دونوں مرکب ہیں، یہ مرکب جاری ہے۔ اسی طرح عذاب عظیم، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی عذاب یہ بھی واحد اور عظیم واحد، اسی طرح 2 پیش کے ساتھ، اور عظیم بھی 2 پیش کے ساتھ، اور یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، اور ہر حالت میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں کیونکہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اور یہ مرکب توصیفی، اس میں یہ دیکھ لیجئے اس کا قاعدہ، مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت ہر لحاظ سے کوآرڈینیشن یعنی مطابقت ہوتی ہے ان میں، یعنی صفت کی جنس، عدد اور وسعت اور عربی حالت موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اس میں موصوف عذابن ہے اور صفت اس کی عظیمن ہے، یعنی کون سا عذاب؟ جو بڑا ہی عظیم عذاب، بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی مشکل ترین عذاب ہوگا ان کا۔ تو یوں الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 ہم نے کور کی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر آخر میں ہم اپنے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے پیش کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایتی محترم سامعین، ناظرین اور میرے نوجوان ناظرین، یہ دیکھیے آج کی آیت میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ وہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، کیوں کہ ان کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے، اور پھر مہر لگنے کے اسباب آگے آئیں گے کہ وہ کیوں ان کے اوپر مہر لگا دی گئی۔ اچھا، اب آج حالت یہ ہے کہ دیکھ لیجئے کہ مسلمان ہیں ہم، اللہ پہ ایمان ہے ہمارا، اور نبی آخر الزمان کو ہم مانتے ہیں آخری نبی، ان کی ہدایت کو بھی حق مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز بھی نہیں پڑھتے، ہر طرح کی برائیاں کرتے ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا، میرے لیے کون سا رستہ ہے۔ تو دیکھیں قرآن کو سمجھتے ہوئے جب ہم جائیں گے تو ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ راہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور آگے ترتیب کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو متقی بنو گے اور جنت ملے گی۔ کوئی شخص آپ کو قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر بات کرے تو آمنا و صدقنا کہیں، اور کوئی شخص اگر تو آپ کو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی حوالہ دے
تو ضرور پوچھیں کہ اس کا کیا ریفرنس ہے، کیا قرآن حکم دیتا ہے، کیا حدیث میں ایسا آیا ہے. لیکن اگر نہ ملے تو اس کو چھوڑ دیں. یہ وہ حالتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ ایک طرح کی اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بدلنے کو تیار نہیں، اپنے دلوں کی حالت کو نہیں بدل سکتے. اس وجہ سے کہ دلوں پر پھر آہستہ آہستہ مہر لگتی جاتی ہے اور وہ دل بند ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے ایک گناہ کیا اور اس نے توبہ نہ کی تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کے کام کرتے چلا جاتا ہے. تو پھر اس کا پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کور ہو جاتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز جاتی ہے، نہ وہاں سے کچھ باہر نکلتا ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. قرآن کو سمجھیں گے تو ہی ہماری زندگی بنے گی. اور اللہ کے فضل سے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی خوش آئندہ بات ہے. یہ 2021 کا سال اور یہ مارچ کا مہینہ، اور ابھی بھی چند دنوں پہلے یہ عورت مارچ گزرا ہے. وہ ہم نے دیکھا، اس کی جو خباستیں وہ ساری کی ساری ظاہر ہوئیں. اور یہ اس میڈیا کی برکتیں ہیں کہ لوگوں کو ان کی خباستوں کا پتہ چل رہا ہے. اور اس میں بڑی خوش آئندہ بات یہ ہے کہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اس کے خلاف. کوئی مولوی کھڑا نہیں ہوا، کوئی داڑھی والے آ کر جو ہے ان کو نہیں روک رہے. ان کے اندر سے نوجوان نکل رہے ہیں، ان کے اندر سے نوجوان لڑکیاں نکل کے اس کو چھوڑ رہی ہیں، لڑکے ان کو چھوڑ رہے ہیں. وہ جو کل ان کے نعرے کے پیچھے تھے آج ان سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس میڈیا کی برکت ہے کہ آپ کے سامنے ان کی خباستیں کھل کر آ رہی ہیں اور لوگ ان پہ تبصرہ کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے. تو یہ الحمدللہ ایک صدقہ جاریہ اور خیر کا کام ہے. اس کو بھی آپ ضرور سنیں، اس کو پروموٹ کریں، تاکہ جو لوگ دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ خصوصی طور پر نوجوان، تو ان کو ہدایت کا رستہ ملے، قرآن ان کو سمجھ میں آئے، خود پڑھیں، خود سمجھیں، اور پھر اپنی زندگی کو جو ہے دین کے مطابق گزاریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے. اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں وہ مزید اس کے ساتھ جڑ کر دوسرے لوگوں کو بھی جوڑیں اس کے ساتھ، اور یہ پیغام جو ہے ان تک پہنچائیں تاکہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیراً.